قصیدہ راستہ کربلا کربلا، ہماری راستہ کربلا کربلا، قصیدہ راستہ کربلا کربلا۔ سید الشہداء بھی ایک شکار نہیں ہے بنو امیہ کا آسان۔ ہم نے یہ سنا ہے مجالس میں جو شخصیت سید الشہداء کی پیش کی گئی ہے کہ سید الشہداء کے ذہن میں کچھ بھی نہیں ہے، خالی ذہن ہے۔ جس طرح نعوذ باللہ جو آج کا دین ہے، آج کا مسلمان ہے، آج کا عالم ہے، آج کا فقیہ ہے، ہم نے اس طرح سید الشہداء کو سمجھا ہوا ہے۔ آج جس کو متدین کہا جاتا ہے، آج جس کو دیندار ہم کہتے ہیں، دیندار عالم، دیندار شخصیت، دیندار مومن، یعنی سیکولر انسان، وہ انسان جس کا نہ حکومت سے سروکار ہے، نہ کسی سیاست سے سروکار ہے، سب کو اس نے اپنے حال پہ چھوڑا ہوا ہے، اپنے لیے اس نے ایک اپنی زندگی اپنائی ہوئی ہے، اور اس اپنی زندگی کے لیے اس نے اپنا ایک نجی کاروبار رکھا ہوا ہے، گھر رکھا ہوا ہے، خاندان میں توجہ کرتا ہے، بیوی بچوں کی حفاظت کرتا ہے، اور جب مسجد میں وقت و اذان کا مسجد چلا جاتا ہے، جب عزا کا وقت و عزاداری میں چلا جاتا ہے۔ یہ سیکولر انسان ہے، یہ قرآن کا مومن نہیں ہے، یہ نؤمن ببعض و نکفر ببعض ہے۔ قرآن اس کو رد کرتا ہے، اس کو مومن ہی نہیں سمجھتا۔ یہ جو پارٹ ٹائم مومن ہے، چھٹی کے دن مومن ہے، یہ نہیں ہے مومن۔ قرآن جس مومن کا معیار بیان کرتا ہے وہ اور ہے، یہ سیکولر انسان ہے۔ ہم جو مجالس میں سنتے ہیں نعوذ باللہ سید الشہداء کے بارے میں، وہ ایک سیکولر شخصیت پیش کرتے ہیں۔ کیا کہ جو بہت اپنے خاندان سے بہت محبت ہے، خاندان کو زیادہ وقت دیتے ہیں، گھر کو زیادہ وقت دیتے ہیں، اپنے نجی مسائل، چھوٹے چھوٹے گھریلو مسائل جو آج کا مرد بھی کم توجہ دیتا ہے، وہ سید الشہداء زیادہ دیتے ہیں گھریلو مسائل کی طرف توجہ۔ آج بھی بعض مرد ہیں وہ زیادہ توجہ دیتے ہیں ان چھوٹے گھریلو مسائل کی طرف، لیکن بعض کم دیتے ہیں، اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، زنانہ کام عورتوں کو سونپ دیتے ہیں، مردانہ کام اپنے ذمہ رکھتے ہیں، لیکن بعض زنانہ آپ مرد ہوتے ہیں جو عورتوں کے کام میں بھی مداخلت کرتے ہیں۔ سید الشہداء علیہ السلام کو اس طرح کی شخصیت بنا کے پیش کرتے ہیں کہ گویا سیکولر انسان ہے، اپنی زندگی سے ان کو سروکار ہے، اپنا ایک نجی دین ہے، اور اس دین پہ وہ سختی سے پابند ہیں، لیکن باقیوں سے کوئی سروکار نہیں۔ لیکن ہوا یہ کہ سید الشہداء جو اس نے عموماً کہتے ہیں نا کہ کیا گناہ کیا سید الشہداء نے، کیوں مارا سید الشہداء کو؟ وہ اگر یہ نہیں ہے آپ کو معلوم کیوں مارا سید الشہداء کو، پھر کیا حق بنتا ہے سید الشہداء کی مجلس پڑھنے کا؟ سید الشہداء کے ذکر کی فیس لینے کا کیا جواز بنتا ہے اگر آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں مارا سید الشہداء کو؟ بے جرم و خطا کہتے ہیں مار دیا، بھلے جرم دین نہیں کیا، جرم خدا کی بارگاہ میں، لیکن حکومت کے کاغذوں میں جرم کیا، یزید کی بارگاہ میں، یزید کی حکومت میں، یزید کے نظام میں، اس کے اندر وہ جرم سمجھا جاتا ہے انکار کرنا حکومت کا، اور سید الشہداء نے یہ انکار کیا ہے، نہ صرف انکار کیا ہے، مزاحمت کی ہے، خروج کیا ہے، قیام کیا ہے، امت کو اٹھایا ہے، امت کو دعوت دی ہے کہ اس کے خلاف قیام کرو، یہ فاسد ہے، یہ حکومت کا جواز نہیں رکھتا۔ سید الشہداء یوں نہیں کہ ایک نجی زندگی گزار رہے تھے اور حکومت آ کر تنگ کرنا شروع کیا، اور سید الشہداء نے اب گھر بھی چھوڑ دیا اور اب پناہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ جس طرح وہ شکاری شکار کے پیچھے جاتا ہے تو شکار ہر جگہ پناہ تلاش کرتا ہے کہ یہاں پناہ مل جائے، وہاں پناہ مل جائے، یہاں پناہ مل جائے۔ یہ ظلم ہے امام حسین علیہ السلام پر، نہ عزیز من۔ یزید نے خروج نہیں کیا امام کے خلاف، امام نے خروج کیا ہے یزید کے خلاف، امام نے قیام کیا ہے یزید کے خلاف، امام نے انقلاب برپا کیا یزید کے خلاف، امام نے اس کی حکومت کو چیلنج کیا ہے، یہ فاسد ہے، یہ حکومت کے لائق نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بنو امیہ سید الشہداء کو گھیر کے یا حرم لا کر اغتیال کریں یا کوفہ لا کر وہاں اپنے منصوبے کے مطابق قتل کر دیں، نہ، سید الشہداء کی تدبیر میں یہ ہے کہ میں نے اس حکومت کو، ان حکمرانوں کو اپنی تدبیر کے ساتھ
اپنے معیار کے ساتھ، اپنے معیار سے مراد ذاتی نہیں ہے، الہی، اللہ کے بتائے ہوئے معیار کے ساتھ، اس دستور و قانون کے ساتھ ان کو لے کر آنے۔ سید الشہداء کے بھی تدبیر کے مراحل ہیں، یہ مکر الہی ہے۔ رسول اللہ کو قتل کرنے کا مکر ابو سفیان کا مکر شیطان ہے، اور جواب میں اللہ نے رسول اللہ کو فرمایا کہ آپ گھبرائیں نہیں، یہ ان کا مکر ہے، یہ ان کی تدبیر ہے، آپ کے ساتھ اللہ کی تدبیر ہے۔ یہ نہ آپ کو قید کر سکیں گے، نہ آپ کو قتل کر سکیں گے، نہ آپ کو اخراج کر سکیں گے مکہ سے، لیکن جو خدا کا منصوبہ ہوگا وہ عملی ہوگا۔ یہ رسوا ہوں گے، یہ سرنگون ہوں گے، یہ نیست ہوں گے، اور آپ کا اقتدار قائم ہوگا، اور وہ ہو گیا، تدبیر الہی کامیاب ہو گئی۔ سید الشہداء بھی تدبیر الہی سے سب کچھ انجام دے رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں عزیزان، سید الشہداء علیہ السلام، آپ دونوں فریق کا رویہ مشاہدہ کریں۔ سید الشہداء نے مزاحمت کی ہے، ساتھی نہیں ہیں، انصار نہیں ہیں، امت ہمراہ نہیں ہیں، اپنے قرابتدار بھی بعض ساتھ نہیں ہیں، دوست بھی ساتھ نہیں ہیں، ماننے والے بھی ساتھ نہیں ہیں، لیکن سید الشہداء اس پورے سفر کے اندر ایک اطمینان، عجیب اطمینان کی حالت میں ہے، یقین کی حالت میں ہے، اور وہ اطمینان جا بجا نظر آ رہا ہے۔ مثلا جو لوگ مردد ہیں، پریشان ہیں، خوفزدہ ہیں، ہراساں ہیں، جیسے محمد ابن حنفیہ ہے، خوفزدہ ہیں، ڈر رہے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے حکومت کے خلاف، درندہ حکومت کے خلاف اعلان مزاحمت کیا، اب کیا ہوگا، اب بیویوں کا کیا بنے گا، بچوں کا کیا بنے گا۔ لیکن کسی نے اس پورے ماجرا میں ذکر کیا کہ ذرہ برابر خوف، ذرہ برابر تردید، ذرہ برابر تذبذب، ذرا برابر ہراس سید الشہداء میں مشاہدہ کیا ہو کسی نے، کسی بھی لمحے میں، مدینہ میں، مکہ میں، راستے میں، منزلوں میں، کربلا کے اندر، اور شب عاشور یا روز عاشور، وہ حتیٰ زیر خنجر۔ نفس مطمئنہ کی تطبیق جو کی گئی ہے سید الشہداء پر، روایات کے اندر بھی اور علماء نے، اللہ کا فرمان ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک۔ یہ نفس مطمئنہ تمام مراحل میں فوق العادہ اطمینان کی حالت میں ہے۔ یوں نہیں ہے کہ سید الشہداء بغیر کسی نقشے کے، بغیر کسی تدبیر کے اس شکار کی طرح گھر سے نکل گئے کہ دیکھیں کہاں پناہ ملتی ہے، اور لوگ آ کر پناہ گاہیں بتا رہے ہیں، اور سید الشہداء سب کو ٹھکرا رہے ہیں کہ خیر خواہ ہو، اچھے ہو، تم بہترین بات کی، اللہ جزائے خیر دے تمہیں۔ سن نہیں رہے کسی کی بات بھی، دھیان نہیں دے رہے کسی کی بات کی طرف، کیونکہ ملہم ہیں، تدبیر اللہ کی طرف سے مقرر ہے، اور اس پہ عمل سید الشہداء کر رہے ہیں۔ کربلا کربلا کربلا، ہم کسی طرح صدا کربلا